ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خالق کائنات کی جانب سے عطا کردہ ضابطہ حیات قرآن مجید کی روشنی میں معاشرتی استحکام و بقا کے سنہری اصول کے عنوان پر پارٹ 1 to 6 گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ بلا شبہ دین اسلام دین فطرت ہے جو خالق کائنات کی طرف سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو انفرادی اور اجتماعی معاملات زندگی میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس کا مقصد ایسا مہذب اور شائستہ اسلامی معاشرہ وجود میں لانا ہے جس میں انسان کو جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہو اور وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ یہ ضابطہ حیات قرآن حکیم اور اسوہ حسنہ کی صورت ہر لحاظ سے جامع، کامل اور اکمل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تاہم بہت سی آیات قرآنیہ انفرادی طور پر بطور خاص اپنی جامعیت کے لحاظ سے توجہ طلب ہیں، جن پر عمل درآمد انفرادی و معاشرتی اصلاح اور فلاح کا ضامن ہے۔ تاہم ناظرین، فلاح دارین کے لیے ایک جامع ترین آیت قرآنیہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، جو اپنے اندر ایسے اہم ترین بنیادی اصول و ضوابط کی نشاندہی کرتی ہے جو ایک پرامن، خوشحال اور مثالی معاشرت کے لیے ناگزیر بھی ہیں اور احکام الہی ہونے کے ناطے ہر اس انسان پر واجب بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ان اوامر و نواہی پر عمل سے انفرادی اور معاشرتی اصلاح اور فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کی فلاح کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس میں ہر خیر کا حکم اور ہر برائی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس ایک آیت میں خالق و مالک نے ہمیں 6 احکام دیے ہیں، 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کرنے والے کاموں میں عدل کرنا، احسان کرنا اور قرابت داروں کو مالی مدد دینے کا حکم دیا ہے، جبکہ نہ کرنے والے کاموں میں فحشاء، منکرات اور سرکشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ بلا شبہ حسن معاشرت، حسن معاملات اور معاشرتی استحکام و بقا کے یہ سنہری اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کو عطا کیے گئے ہیں۔ خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں اس آیت قرآنیہ کی جامعیت اور اہمیت کے پیش نظر اپنے گورنروں کو حکم دیا تھا کہ اس آیت قرآنیہ کو اپنے جمعۃ المبارک اور عیدین کے خطبوں میں شامل کریں۔ تب سے پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے اور قریب قریب دنیا اسلام کا ہر خطیب اس آیت قرآنیہ کو اپنے خطبہ جمعہ میں شامل کرتا ہے۔ مذکورہ آیت قرآنیہ میں جن 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، دوسروں پر بلا امتیاز احسان کرنے کا اور مستحق قرابت داروں کی مالی معاونت کرنے کا۔ اور آیت کے دوسرے حصہ میں جن 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحشاء بے حیائی سے، اور منکرات یعنی بری بات سے، اور سرکشی یعنی بغاوت،
ظلم و زیادتی کرنے سے۔ آئیے اب ان احکام الہی پر تعلیمات اسلام کے تناظر میں قدر تفصیل مگر جامعیت سے غور کرتے ہیں کہ مذکورہ آیت قرآنیہ میں خالق کائنات نے جن 3 امور کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن 3 نواہی سے منع کیا ہے ان کی حقیقت اور فلسفہ کیا ہے، اور ان پر عمل پیرا ہونے سے انفرادی اور اجتماعی معاشرتی سطح پر کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا حکم ان اللہ یامر بالعدل، عدل کرنے کا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل تمام عقائد، اعمال، اخلاق، آداب، معاملات اور جذبات کو اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا ہے، یعنی قول و فعل میں افراط و تفریط نہ پائی جائے اور اپنے تمام معاملات کو دوسرے کو تکلیف دیے اور نقصان پہنچائے بغیر انجام دیا جائے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم کا لفظ آتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناحق سلوک کرنے کو، کسی کے حق کو ضبط کرنا یا کسی کا حق دوسرے کو دے دینا۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے مطلقاً عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی ہر چیز کا جو فطری حق ہے وہ ادا کیا جائے، جس میں پہلا حق خالق کا ہے، دوسرا فرد کی اپنی ذات کا، اور تیسرے میں پورا معاشرہ شامل ہے۔ ادائیگی حقوق میں سب سے پہلا حق خالق و مالک کا کہ اللہ کے ساتھ عدل کیا جائے، یعنی اس کی ذات و صفات اور عبادات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ خالق نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں واضح انداز میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ چنانچہ یہاں پر بندگی یعنی عبادت کو جو ہمہ گیریت حاصل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو نہ سمجھنا عبادت سے عدل نہیں۔ عبادت کو اس کے مروجہ معنوں تک محدود کر دینا، یعنی اسے نماز، روزہ یا ارکان اسلام کی پابندی کا نام دے کر خود کو عبادت گزار سمجھنا شروع کر دینا عدل نہیں، کیونکہ اس عبادت کو حقوق کے حوالے سے تقسیم کر دیا گیا ہے، لہٰذا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے میں توازن قائم رکھنا ہی عدل اور بندگی خدا کا تقاضا ہے۔ ناظرین، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں عدل کو 3 جہتوں میں سمجھنا آسان ہوگا۔ حقوق اللہ میں پہلا عدل اقرار توحید ہے اور ظلم شرک فی ذات ہے۔ اس آیت قرآنیہ کے نزول کے بعد چند صحابہ رضوان اللہ اجمعین مل کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکنا، ہم تو مارے گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے قرآن کریم کی مذکورہ آیت کے متعلق بتایا کہ ایمان کی قبولیت کی بہت سخت شرط لگ گئی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی پریشانی بجا ہے، لیکن تم اس آیت کا معنی غلط سمجھ رہے ہو۔ اس آیت میں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو۔ اس آیت میں ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق کو شامل کرنا اللہ سے عدل کے منافی ہے۔ صفات میں شمولیت کی تفہیم ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے، جسے اسی چینل پر توحید سے کیا مراد ہے کے عنوان کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عدل کرنے کی باقی 2 جہات پر گفتگو آئندہ ویلاگ یعنی حصہ دوم و سوم میں ملاحظہ فرمائیں۔